السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج ہم لوگ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ہم لوگ آج ایک عظیم خاتون، ایک عظیم عورت کے بارے میں جانیں گے جس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی اور بہت بلاوڈ بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بارے میں آج ہم لوگ تھوڑی بہت معلومات، تھوڑا بہت علم اخذ کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن کو۔ کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ بی بی فاطمہ بی بی معزز عورت کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بی بی حضرت فاطمہ کا لقب ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور فاطمہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا را اور ضاد بنا ہوا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ دعائیہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام، پیغمبر کہا جاتا ہے میسنجر کو، پروفٹ کو۔ پیغمبر اسلام یعنی اسلام کے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام ہو، سب دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بی بی فاطمہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ صاحبزادی بیٹے کو کہا جاتا ہے، بیٹی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹی تھی، ان کی صاحبزادی تھی، اچھے الفاظ میں صاحبزادی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جہاں ایک طرف بی بی فاطمہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہیں ساتھ میں ہم لوگ اردو کا بھی اپنا جو چیزیں ہیں، الفاظ جو نئے ہیں، اس کو سیکھتے ہوئے چلیں گے ساتھ میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، یعنی بیٹی تھی، اور اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے صاحبزادی کا، صاحبزادہ یا صاحبزادے، بیٹے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب کسی صحابیہ کا نام آتا ہے، فیمیل صحابیہ کا نام آتا ہے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، یہ فرق رہتا ہے۔ تو ان کی جو شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، دو بیٹے ہوئے تھے ان سے۔ حالانکہ تین بیٹے ٹوٹل تھے، دو یہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ ایک اور بیٹے تھے محسن جن کا نام تھا، جن کا بہت بچپن میں ہی غالباً انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشہور نہیں ہے۔ تو ٹوٹل تین بیٹے تھے، صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی بیٹی تھی۔ ایک بیٹی کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہاں پہ پھر میں وہ بتاؤں گا کہ حضرت زینب کے علاوہ ایک اور بیٹی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا، لیکن وہ زیادہ مشہور اور معروف نہیں ہے۔ تو ٹوٹل ان کے 5 اولاد تھی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ بیٹے کون کون؟ امام حسن، حسین، محسن، 3 ہو گئے بیٹے، اور بیٹیاں کون کون؟ زینب جو یہاں لکھا ہوا ہے، اور ایک اور تھی ام کلثوم۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی بہن تھی، یہ زینب جو تھی ان لوگوں کی بہن تھی۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی، بہت نیک عورت تھی، خاتون عورت کو کہا جاتا ہے۔ وہ خدمت گزار اور محنتی بھی تھی، بہت ہارڈ ورکنگ تھی، اور لوگوں کی خدمت کرنے والی، گھر والوں کی خدمت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر، اپنے بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ ایک نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنا سارا کام جو ہے خود سے کیا کرتی تھی۔ کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو لگاتی، غلہ صاف کرتی، اور اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی۔ اتنے کام خود کرتے کرتے ان کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ جو محنت کرتا ہے اس کے جو ہے ہاتھوں کے اوپر جو ہے گٹا سا پڑ جاتا ہے، تھوڑا ابھرا سا ہو جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے ہاتھ، تو وہ ان کے ہو گیا تھا۔ تھرڈ پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں میں بسر ہوتی تھی۔ بسر ہونا مطلب گزرنا، جو وہ ان کی زندگی گزرتی تھی بہت پریشانیوں میں گزرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہ کی۔ کبھی ان کو یہ خواہش نہیں ہوا کہ ہمارے ابو نبی ہیں تو ہمارے پاس محل ہونا چاہیے، ہمارے پاس رہنے کے لیے بہت اچھا سا گھر ہونا چاہیے، نوکر بہت سارے ہونے چاہیے۔ تو کبھی انہوں نے اس بات کی خواہش نہیں کی۔ ہاں، ایک بار انہوں نے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے
بہت مال و دولت مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے، اب کم سے کم ایک سرونٹ، ایک غلام مجھے دے دیجئے جو میرے گھر کا کام کر دیا کرے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور تم یہاں اس کی خواہشیں، یہاں آرام اور آسائش کی خواہشیں نہ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا تھا، خود ہی منع کر دیا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی۔ فاقہ کر لینا مطلب بھوکے رہنا، ٹھیک ہے، وہ بھوکے رہ لیتی تھی، ٹھیک ہے، مگر کسی کو بھی خبر نہ ہونے پاتی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے۔ کر تو لیتی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بالکل چپ چاپ، یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام کر دیا سب کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو آج یہ کیا، آج تو ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، تو جتاتی نہیں تھی وہ ان چیزوں کو۔ وہ موقع ملنے پر غریبوں کی بھی مدد کرتی تھی، جب موقع ملتا تھا تو وہ غریبوں کی بھی جس قدر ہو سکتا تھا ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں، کسی طرح کھانے کا کچھ سامان کہیں سے مہیا ہونا مطلب ملنا، فراہم ہونا، تو بی بی فاطمہ نے کھانا پکا کر تیار کیا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا سائل نے گھر کے دروازے پر آ کر کھانے کا سوال، سائل مطلب بھیک مانگنے والا، سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا، اس کو بولتے ہیں سائل، آ کر کھانے کا سوال کر دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا اس غریب کو دے دیا اور خود اپنے بچوں کے ساتھ فاقے سے رہیں، بھوکی رہیں، اپنا کھانا کسی اور کو دے دیا۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت صبر اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی، شکایت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے، ہمیں کیوں کھانے کو نہیں دیتا ہے، کوئی شکایت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرتی تھی۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے ملنے جاتی، والد مطلب ابو کو بولتے والد محترم سے ملنے جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھا کر اپنی چہیتی بیٹی کو بٹھاتے، اپنے بغل میں بٹھایا کرتے تھے اپنی بیٹی کو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کس قدر محبت تھی، کتنی محبت تھی کہ جب بھی وہ جاتی تھی اپنی جگہ خالی کر دیتے تھے، وہاں اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اس پیج کا لاسٹ پیراگراف دیکھیے، عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ اب ایک نبی کی بیٹی ہے تو بہت عزت ہوگی، ظاہر سی بات ہے ان کی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری، محبت بھرے برتاؤ اور نیک باتوں کی تعلیم دیتی، ان کو بھی اچھی باتیں ان کو سکھاتی تھیں، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے اور عظیم المرتبت باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود ان کے ایثار اور قربانی اور اخلاق نے لوگوں کے دل موہ لیے تھے۔ دل موہ لینا مطلب کسی کا دل جیت لینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا، اس کو بولتے ہیں دل موہ لینا۔ سبھی ان کی عزت اور احترام کرتے، عورتیں ان پر بہت اعتماد رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، سب ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے تھے، عورتیں ان پر اعتماد کرتی تھیں، اپنا جو ہے خزانہ، اپنا جو ہے جو امانت ہوا کرتی تھی وہ ان کے پاس رکھا دیا کرتی تھی۔ بہت سی، نیکسٹ پیج دیکھیے، بہت سی عورتیں اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت بی بی فاطمہ سے نیک صلاح اور اچھے مشورے لینے کے لیے آتی تھیں۔ کبھی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو مشورے لینے کے لیے بہت ساری عورتیں ان کے پاس آتی تھی کہ یہ پریشانی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بی بی فاطمہ ان کو کبھی مایوس نہ کرتی تھی، ان کی پریشانی میں کام آتی تھی، جس قدر ممکن ہوتا تھا ان کی ہیلپ کرتی تھی، جتنا ہو پاتا تھا ان سے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، ان کو جو ہے بہت محبت کرتے تھے، ان کو اپنا جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے بھی اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہر طرح سے اس محبت کی وہ مستحق ہیں، اپنے والد کی جو ہے نیک اولاد ہیں، اس وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے ثابت کر دیتی تھیں کہ وہ اس محبت کی مستحق ہیں۔ ان کا کردار ہماری عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو رہنے کا طریقہ تھا وہ ہماری عورتوں کے لیے اسوہ، نمونہ مطلب اسوہ ہے، یعنی آئیڈیل ہے، عمل کے لیے آئیڈیل ہے، اسی طرح ہماری عورتوں کو بھی ہونا چاہیے۔ آخری کہہ رہے ہیں، بی بی فاطمہ کی زندگی سے عورتوں اور لڑکیوں کو نصیحت ملتی ہے کہ انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں وغیرہ سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور گھر کا کام خود کرنے سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو آپ کو دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ان کا سلوک کیا
تھا، وہ جو ہے حدیثوں کو کیسے پڑھا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیسے حاصل کیا کرتی تھیں. لیکن اس مختصر وقت میں اتنا کافی ہے. اگر اس پر بھی ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں اگر عمل کر لیں اس طور پر کہ وہ گھر کے کاموں میں صبر کریں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اجر عظیم عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کی عورتوں کا سردار کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مختصر زندگی کے اندر بہت کام کیا انہوں نے. مختصر غالباً 30 سال کی بھی زندگی نہیں پائی انہوں نے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کا نام روشن کیا. اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہماری زبانوں پر ان کا نام یاد ہے. تو پیارے بچوں، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو دنیا ہم کو یاد رکھے گی، ورنہ اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. کوئی ہمیں پوچھنے والا، ہمیں یاد کر رکھنے والا نہیں ہوگا.